ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الدال علی وجودہ بخلقہ وبمحدث خلقہ علی ازلیتہ وباشتباہہم اللہ شبہ لا لا تستلمہ المشاعر ولا تحجبہ السواتر لافتراق الصانع والمصنوع والحاد والمحدود والضرب والمربوب الاحد لا بتاویل عدد والخالق لا بمعنى حرکت ونسب والسمیع لا بأدات والبصیر لا بتفریق آلت والشاہد لا بمماسات والبائن لا بتراخی مسافہ. سبحان اللہ. والصلاة والسلام علی سید النبی الامی المکی المدنی العربی سیدنا و حبیبنا و طبیب قلوبنا و صاحب التاج والمعراج و صاحب لواء الحمد ابی القاسم والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین المطہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ دائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و خطابہ الحمید وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. مل کے باواز بلند صلوات درود پڑھنے سے کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں. اپنے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے باواز بلند صلوات. اس سے پہلے کہ میں اپنی ملحوظات گزار کروں، ایک روایت ذہن میں آئی ہے، اجازت ہے تو سناتا ہوں. آیت اللہ علی اکبر نہاوندی رحمۃ اللہ علیہ بہت عظیم شخصیت ہے. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے خزینۃ الجواہر. اس میں انہوں نے ایک روایت نقل کی کہ ایک دن سرکار رسالت مآب صلی اللہ اپنے اصحاب کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور آ کے انہوں نے کہا کہ اللہ کے حبیب آج میرے ساتھ ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آیا. توجہ فرما رہے صاحب. رسالت امام فرماتے جبریل کیا ہوا؟ کہا مولا میں آسمانوں سے چلا آپ کی خدمت میں آنے کے لیے تو کوہ کاف میں اتر گیا. وہاں پہ مجھے کسی کے چیخنے کی، چلانے کی، رونے کی آوازیں آئیں. جبریل فرماتے میں اس آواز کی سمت چلا تو کیا دیکھا وہاں ایک فرشتہ ہے جس کے بالوں پر جلے ہوئے اور وہاں پر وہ توبہ و انابت کر رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، استغفار کر رہا. جبریل فرماتے مولا میں نے دیکھا تو اسے پہچان لیا. مولا وہ تو بڑا ہی عظیم فرشتہ تھا، اتنا عظیم فرشتہ کہ اللہ نے اس کے لیے آسمانوں پہ ایک منبر نور بنا رکھا جس پہ وہ فرشتہ بیٹھا کرتا. 1000 فرشتہ اس کی خدمت پر مامور تھا اور مولا وہ اتنا عظیم فرشتہ تھا جب وہ سانس لیتا
اس کے سانسوں کی آمد و رفت سے اللہ ملائکہ تخلیق کیا کرتا. ماشاءاللہ. اتنا عظیم فرشتہ. اب حالت کیا ہے؟ بالوں پر جلے ہوئے، کوہ کاف میں پڑا ہے، توبہ انابت فرمائے. جبریل کہتے ہیں میں نے کہا بھائی تو فلاں فرشتہ نہیں؟ اس نے کہا جبریل تو نے صحیح پہچانا، میں وہی فرشتہ ہوں. کہ تیری یہ حالت کیا ہے؟ کہ جس رات سرکار ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ معراج پہ تشریف لائے تو میں اپنے ممبر نور پہ بیٹھا ہوا تھا، میرے سامنے سے سرکار رسالت مآب کا گزر ہوا، میں آپ کی تعظیم کے لیے اٹھ کے کھڑا نہ ہوا. اللہ نے میرے بالوں پر چھین دیے اور کوہکاف میں پھینک دیا. جبریل تو اللہ کا مقرب فرشتہ ہے، جا اللہ سے میری شفاعت کر. جبریل کہتا ہے مولا میں وہیں سے پلٹا بارگاہ ہدیت میں، آواز ہوتا ہے جبریل کدھر آئے؟ کہ مولا تیرا وہ فرشتہ اپنے کیے پہ نادم ہے، توبہ استغفار کر رہا ہے، مولا اس کی توبہ کو قبول فرما. آواز ہوتا ہے جبریل کیا تو اس کا شفیع بن کے آیا؟ کہا مولا میں اس کا شفیع بن کے آیا ہوں. کہ اچھا جبریل جا پھر اسے کہہ کہ تیری توبہ و بخشش کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے کہ محمد و آل محمد پر درود پڑھ. کہتا میں دیکھ رہا تھا مولا جیسے ہی اس نے آپ پہ درود پڑھا اسے بالوں پر بھی واپس مل گئے اور اب فرشتوں میں اپنا مقام بھی واپس مل گیا. درود پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں. سب حضرات مل کے بابا سے بلند سلام. شرف حاصل کیا گیا. ارشاد پروردگار ہے کہ الذی سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ وہ ہے کہ جس نے جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے اسے تمہارے لیے مسخر کر دیا. ماشاءاللہ. واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ. اور اللہ فرماتا ہے میں نے اپنی ظاہری اور باطنی نعمتوں کو تم پر انڈھیل دیا. انڈھیلنا سمجھتے نا آپ سے اہل زبان کہ مثلا یہ گلاس میں آپ پانی تو اسے تھوڑا تھوڑا گرائیں تو اسے انڈھیلنا نہیں کہیں. انڈھیلنا کہتے ہیں گلاس میں پانی سے یکدم پلٹ دو، اس میں ایک قطرہ بھی پانی کا باقی نہ رہے، اسے کہتے ہیں انڈھیل دینا. اللہ نے لفظ اسبغا استعمال کیا. واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ. اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنی ظاہری اور باطنی نعمتوں کو تم پر انڈھیل دیا ہے. یعنی اللہ سمجھانا یہ چاہتا ہے انسان کوئی بھی ایک بھی ایسی نعمت نہیں ہے جس کی تجھے ضرورت ہو اور میں خدا نے وہ تمہیں عطا نہ کی. تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ مزاج ملائیے. جتنا آپ سن سکیں گے میں اتنا ہی پڑھوں گا، لیکن اگر میرے ساتھ چلیں گے انشاءاللہ لطف لیں گے. اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ. اللہ فرماتا ہے میں نے اپنی ظاہری اور باطنی نعمتوں کو تم پر انڈھیل دیا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ. اللہ فرماتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے بارے میں بحث کرتے ہیں لیکن ان کے پاس علم نہیں ہوتا. وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٌ مُنِيرٌ. نہ ہی ہدایت ہوتی ہے اور نہ ہی روشن کتاب. ماشاءاللہ آپ پڑھ لکھے حضرات تشریف فرمائیں. اس آیت پہ بہت سی گفتگو ہو سکتی ہے لیکن جو مروزات میں آج عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے زمین و آسمان کو مسخر کر دیا. مسخر کا معنی سمجھتے ہیں نا سب؟ تابع فرمان کر دینا، مسخر کر دینا. بہت عظیم لوگ تشریف فرمائے لیکن بتائیے تو صحیح ہم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جس کا کہنا زمین مانتی؟ کیا کہنے جو بول سکتے ہیں میرے ساتھ. ہم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جس کا کہنا آسمان مانتا ہوں، جس کا تابع فرمان ہو؟ اللہ کہتا ہے میں نے تمہارے لیے زمین و آسمان کو مسخر کر دیا ہے. تو پھر ماننا پڑے گا اس سے مراد ہم نہیں کوئی اور ہستیاں ہیں جن کے تابع زمین بھی ہے آسمان بھی ہے. جب چاہے زمین کے فاصلے سمیٹ دے، جب چاہے ڈوبا ہوا سورج پڑ جائے.
اللہ فرماتا ہے میں نے تم پہ اپنی ظاہری اور باطنی نعمتوں کو اڈھیل دیا. سبحان اللہ. کوئی نعمت ایسی نہیں جس کی تمہیں ضرورت ہو اور اللہ نے تمہیں وہ عطا. کچھ ایسی نعمتیں جسے انسان نعمت سمجھتا ہے, لیکن کچھ ایسی نعمتیں بھی ہیں کہ جنہیں انسان نعمت نہیں سمجھتا, لیکن وہ ہے نعمت حقیقت میں اس کے لیے. اللہ کہتے ہیں جو تمہاری سمجھ میں آتی ہے وہ بھی تمہیں دے دی, جسے تم نعمت سمجھتے نہیں تمہارے لیے نعمت ہے, میں نے وہ بھی عطا کر دی. اتنی نعمتیں دی اللہ نے. ایک بات آگے کہتا چلا جاؤں, لیکن کبھی احسان نہیں جتلایا. کبھی نہیں کہا انسان میرا تجھ پہ احسان ہے, میں نے تیرے لیے زمین بنائی, اے انسان میرا تجھ پہ احسان ہے, میں نے تیرے لیے آسمان کا سائبان دیا. ہاں تذکر ضرور دیا ہے, یاد ضرور کروایا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. تذکر ضرور دیا, یاد ضرور کروایا, لیکن اللہ نے کبھی احسان نہیں جتلایا. یہ زمین, آسمان, سورج, چاند, ستارے, عرش, کرسی, لوح, قلم, کواکب, نجوم, کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ نے انسان کے فائدے کے لیے خلق کیا, لیکن کبھی اس پہ احسان نہیں جتلایا. اتنی نعمتیں دے دی اور کبھی آپ شمار نہیں کر سکتے. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها, اللہ کہتا ہے اگر تم میری نعمتیں گننے بیٹھ جاؤ تو کبھی گن نہیں سکتے. اتنی نعمتیں عطا کی, کبھی احسان نہیں کیا. ہاں ایک نعمت ایسی ہے کہ جس کا احسان اس احسان نہ کرنے والے خدا نے بھی کر دیا. فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم, کہ مومنو میرا تم پہ احسان ہے کہ میں نے تم جیسوں میں اپنا محمد کہ میں نے تم میں اپنا مصطفیٰ جیسا رسول ہے. آپ متوجہ بیٹھے, میرا جی چاہتا ہوں کہ ایک بات کہہ, اللہ نے احسان کس میں جتلایا؟ بولیے بولیے حضور تھوڑا سا. اپنے رسول کا احسان کس میں جتلایا؟ مومنوں پہ. کائنات میں جتنے بھی انسان پائے جاتے ہیں وہ چار قسموں سے باہر نہیں, یا وہ کافر ہے, یا مشرک ہے, یا منافق ہے, یا مومن ہے. آپ کو پانچویں قسم کا انسان نہیں ملے, یا کافر ہے, یا مشرک ہے, یا منافق ہے, یا مومن ہے. توجہ چاہتا ہوں. اب اللہ نے اپنے حبیب کو اس کائنات میں جب فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, کہ میرے حبیب میں نے تجھے عالمین کے لیے رحمت بنایا. اب جب عالمین کے لیے رحمت بنایا تو پھر ماننا پڑے گا کہ ہمارا رسول کافر کے لیے بھی رحمت, مشرک کے لیے بھی رحمت, منافق کے لیے بھی رحمت, اور مومن کے لیے تو ہے ہی سر آپ رحمت. توجہ بولیے تھوڑا سا میرے ساتھ, ہے یا نہیں ہے؟ کہ جب عالمین کے لیے رحمت ہے تو اللہ کا حبیب کافر کے لیے بھی, مشرک کے لیے بھی, منافق کے لیے بھی, اور مومن کے لیے, سب کے لیے رحمت. لیکن جب احسان جتلانے کی باری ہے, اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین, میرا احسان ہے صرف مومن پہ. دیکھیے گا اس میں اللہ نے پہلے دینوں کو تو منہ تک نہیں لگایا, نہ کافر کو, نہ مشرک کو, نہ منافق کو. احسان کیا ہے تو چوتھے ایمان والے. ایک سوال ہے, پروردگار جب تو نے رحمت بنایا تو سبھی کے لیے بنا دیا, تو پھر احسان بھی سب پہ جتنا کہ نہیں, نہ میرا کافر پہ احسان, نہ مشرک پہ احسان, نہ منافق پہ احسان. پروردگار کس پہ؟ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین, میرا احسان ہے تو صرف مومن پہ. کہ میرا سوال میرا یہ ہے کہ جب اللہ نے رحمت سب کے لیے بنایا تو پھر احسان بھی سب پہ ہونا چاہیے تھا, صرف مومن پہ احسان کیوں ہے؟ ایک مثال عرض کر رہا ہوں, اگر پہنچ گئی تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ احسان صرف مومن کے لیے. ایک چرواہا سمجھتے نا, یہ بھیڑ بکریاں چرانے والا, وہ جنگل میں چلا جاتا, اسے وہاں ایک بڑا بیش قیمت ہیرا ملا, اس نے وہ اٹھا لیا, وہ اپنی وہ تھیلی میں رکھ لیا لاپرواہی کے ساتھ. شہر میں آ گیا تو آپ جیسا کوئی باشعور انسان اسے ملا, اس کے ہاتھ میں وہ ہیرا دیکھ لیا, کہ بھائی یہ ہیرا بیچے گا؟ اس نے کہا لے لو, میرے کس کام کا, یاد رہے. اور بھائی کیا لے گا؟ کہ بس 2-4 بکریاں مجھے اور دے دو. اب ایمان سے بتائیں ہیرے کی قیمت بکریاں ہوتی؟ بولے تو صحیح, پریشان بیٹھے آپ. اچھا وہ بھی 2-4 بکریاں, قبلہ وہ ہیرا لے کسی جوہری کے پاس جائیں, پھر آپ کو پتا چلے گا اس ہیرے کی قیمت کیا ہے. جوہری اس کی قدر سمجھتا ہے, جوہری اس کا مقام سمجھتا ہے, جوہری اس کی منزلت پہچانتا ہے. بس قبلہ یہی وجہ ہے کہ
جب اللہ نے اپنے حبیب کو رحمت بنایا تو سبھی کے لیے بنا دیا. کہا میرا رسول کافر کے لیے بھی رحمت, مشرک کے لیے بھی رحمت, منافق کے لیے بھی رحمت, مومن کے لیے بھی رحمت. لیکن جب احسان دکھلانے کی باری آئی فرمایا نہ میرا کافر پہ احسان, نہ مشرک پہ احسان, نہ منافق پہ. پروردگار کس پہ؟ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین, کہ میرا احسان ہے تو صرف مومن پہ, کیونکہ مومن ہی جانتا ہے کہ محمد کا مقام کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنی ظاہری اور باطنی نعمتوں کو تم پر انڈھیل دیا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ. اللہ فرماتا ہے کچھ لوگ ایسے جو اللہ کے بارے میں بحث کرتے لیکن ان کے پاس علم نہیں ہوتا. وَلَا هُدًى, نہ ہی ہدایت و ہادی ہوتا ہے. وَلَا كِتَابٌ مُنِيرٌ, اور نہ ہی روشن کتاب ہوتی. ماشاءاللہ جو آزاد قرآن فہمی کا ذوق رکھتے ہیں, ایک بات توجہ کیجئے گا, یہ قانون ہے قرآن کا اور الہی قانون ہے کہ اللہ نے قرآن کے ایک حرف بھی بغیر محل کے نہیں رکھا. وجہ سے کوئی نہ کوئی حکمت اس میں ضرور ہے. اب یہاں دیکھیں اللہ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ, کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے بارے میں بحث کر رہے ہیں. اب تین چیزوں کے بغیر بحث کر رہے ہیں, نہ ان کے پاس علم ہے, نہ ہادی ہے, نہ کتاب. تو اللہ نے بحث سے منع نہیں کیا, کہا ضرور سوچو, اللہ کی معرفت ضرور حاصل کرو, لیکن اپنی مرضی سے اللہ کو نہ سوچنا, اپنے ذہنوں سے اللہ کو نہ سمجھنا. کیونکہ سرکار علی ابن ابی طالب کا فرمان ہے کہ تم جو بھی اللہ کے بارے میں سوچو گے وہ تمہارے ذہن کی مخلوق ہو, وہ تمہارا خالق نہیں ہو سکتا, کیونکہ خالق وہ ہے جو مخلوق کے ذہن میں آ ہی نہیں سکتا. توجہ صاحبہ, اب اللہ نے منع نہیں کیا کہ تم بحث نہ کرو, لیکن تین چیزیں ہونی ضروری ہیں, علم ہو, ہادی ہو, کتاب. دیکھیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے بارے میں بحث کرو معرفت کے لیے, کیونکہ سرکار علی ابن ابی طالب کا فرمان ہے کہ اول الدین معرفت, دین کی ابتدا اللہ کی معرفت سے. اٹھا کے دیکھیں نہج البلاغہ پہلے خطبے کا پہلا جملہ, اول الدین معرفت ہو, دین کی ابتدا اللہ کی. گھبرا تو نہیں گئے, تھوڑی سی زحمت ہے, اگر میرے ساتھ چلیں گے لطف لیجیے گا. کہتے ہیں اللہ کہتا ہے برے ہیں وہ لوگ جو اللہ کے بارے میں بحث کرتے ہیں, نہ ان کے پاس علم ہے, نہ ہادی ہے, نہ کتاب. میں نے عرض کیا کہ اللہ نے قرآن کے ایک حرف بھی بغیر محل کے نہیں رکھا. تین چیزوں کے بغیر اللہ کو سمجھنے کی کوشش نہ کرنا, علم ہو, ہادی ہو, کتاب. توجہ صاحبہ, اور صاحبہ دیکھیں اللہ نے ان تینوں میں ہادی کو مرکزی حیثیت عطا کی. اسے سمجھ آئی میری بات, علم ہے, ہادی ہے, کتاب. اللہ نے مرکزی حیثیت دے کے سمجھایا کہ جو علم بغیر ہادی کے ہو وہ بھی خدا نہیں سمجھا سکتا. تو صرف کتاب لے کے اللہ کو سمجھنا چاہے انہیں بھی اللہ سمجھ میں نہیں آئے گا. تو قبلہ ہادی کو مرکزی حیثیت دی کہ علم اور کتاب بغیر ہادی کے تمہارے کام نہیں آئے, بلکہ یہ گمراہی آپ نے دیکھا ہے کہ علم ہے, ہادی سے لیا, لیکن جب علم زیادہ ہو گیا تو ہادی کو چھوڑ دیا, ایک نئے مذہب کی بنیاد رکھ لی جن کی تاریخ میں نگاہ. اب میں اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا, بے شگرد ہے امام جعفر صادق کا, میری بات سمجھ میں آ جائے, امام کا شاگرد ہے, لیکن ہادی کو چھوڑ دیا. ایمان سے بتاؤ گمراہ ہوا یا نہیں ہوا؟ اور جنہوں نے ہادی کو چھوڑ کے صرف کتاب کے پیچھے چلے اور یہی کہا حسبنا کتاب اللہ, قدم قدم پہ گمراہ ہوتے نظر آئے یا نہیں آئے؟ کہ اللہ کو سمجھنا ہے تو پھر تین چیزوں کو ہونا ضروری ہے, علم ہو, ہادی ہو, کتاب. اور صاحبہ دیکھیں جس بات کے لیے میں آج آپ کو رحمت دینا چاہ رہا تھا, یہ آیت شروع ہوئی وَمِنَ النَّاسِ
من یجادل فی اللہ بغیر علم، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے بارے میں بحث کرتے ہیں، نہ ان کے پاس علم ہوتا نہ حادی نہ کتاب۔ قبلہ قرآن کا ایک طائفہ ہے، گروہ ہے آیات کا کہ جو وَمِنَ النَّاسِ سے شروع ہوتا ہے، اس میں جتنی بھی آیات وَمِنَ النَّاسِ سے شروع ہوتی ہے نا، اس میں ہر آیت میں اللہ نے کوئی خاص مطلب بیان کیا اور اس میں سے کچھ آیات مدح کی ہیں، کچھ مذمت کی۔ ان میں سے یہ آیت بھی مذمت کی جو میں نے عرض کی کہ اللہ فرمایا برے ہیں وہ لوگ جو اللہ کے بارے میں بحث کر رہے ہیں، نہ ان کے پاس علم ہے، نہ ہادی ہے، نہ کتاب۔ ایک آیت اور پڑھو، اللہ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، کچھ لوگ ایسے کہ جو اللہ کی عبادت شرائط پہ کرتے ہیں۔ یہ خصوصی توجہ چاہوں گا، اللہ کہتے ہیں مذمت کی اللہ نے کی، برے ہیں وہ لوگ کہ جو اللہ کی عبادت شرائط، پروردگار یہ ملے گا تو نماز پڑھو، حج واجب ہے، پروردگار یہ ملے گا تو حج کرو۔ اللہ نے مذمت کی ہے ان کی، برے ہیں وہ لوگ جو اللہ کی عبادت شرائط، اور صاحبہ اس میں منت کو شامل نہ کیجیے گا، منت اور چیز ہے، شرائط پہ عبادت کرنا، گھبرا گئے آپ، شرائط پہ عبادت کرنا اور چیز، منت اور چیز، کیوں؟ اس لیے کہ منت کبھی واجبات کی نہیں ہو سکتی، منت ہمیشہ مستحبات کی ہوتی، منت ہمیشہ مباحات کی ہوتی۔ کہ اگر میں یہ کہوں کہ پروردگار میرا یہ کام کر دے، یہ کام ہو جائے تو میں فجر کی نماز پڑھوں گا، تو یہ باطل حرام، کیونکہ نماز تو بذات ہی واجب ہے، توجہ نہ صاحبہ۔ لیکن اگر میں یہ منت مانوں پروردگار میرا یہ کام ہو جائے تو 2 رکعت نماز نافلہ پڑھوں تو جائز، اپنے گھر میں مجلس کرواؤں گا جائز ہے، مولا عباس کی حاضری دوں گا جائز ہے، اپنے گھر میں علم لگواؤں گا جائز ہے، مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا، بولے تو صحیح۔ بلکہ قبلہ جو منت مانتے ہیں اللہ تو ان کی تعریف کرتا ہے، وَيُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اٹھا کے دیکھیں سورہ دہر، وہ لوگ ایسے جو منت کو پورا کرتے ہیں، اور جب منت پوری کر رہے ہوتے ہیں تو پھر جب کوئی مسکین و یتیم و اسیر آ جاتا ہے تو کھلا کے کہتے ہیں انما نطعمکم لوجه اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہم نے تو اللہ کے لیے کھلایا ہے، ہم تم سے کوئی بدلہ یا شکریہ نہیں چاہتے۔ اللہ یہ منت کا تذکرہ ہے، آل محمد نے مانی تھی، حسنین بیمار ہوئے تو جناب زہرا سرکار علی، جناب حسنین شریفین اور جناب فضہ، ان پانچوں نے مل کے منت مانی کہ اگر حسنین تندرست ہو جائے تو ہم روزے رکھیں گے۔ جب روزے رکھے، مسکینوں غریبوں یتیم آئے، اسیر آئے تو انہوں نے اپنے حصے کا کھانا انہیں دے کے روزہ پانی سے افطار کیا۔ اللہ نے قرآن میں پوری سورت مدح کی اتار دی کہ جاؤ تم نے یہ کیا تو اس کی جزا میں ہم نے تمہیں جنت عطا کی۔ ابتدائی گفتگو تھوڑی سی توجہ چاہوں گا، منت کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اور صاحبان دیکھیں، ایک جو بزرگ حضرات تشریف فرمائے، شاید ان کی نظر میں ہو کہ ایک کتاب بر صغیر میں لکھی گئی کہ جس کا نام ہے فتاوی عالمگیری، ذہن میں ہو اگر کسی صاحب میں، ٹھیک ہے۔ یہ مغل بادشاہ نے سارے اپنے دور کے سارے فقہ سے علماء اکٹھے کیے اور ایک فقہ کی ایک کتاب، فتووں کی ایک کتاب جو ہے مدون کروائی، اس کا نام ہے فتاوی عالمگیری۔ اس میں ایک باب ہے منت کا باب۔ ایک بات آگے اپنے نوجوان بھائیوں کی نظر کرو، اس میں انہوں نے منت کے باب میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ نقل کیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، آ کہتا ہے حضور میں نے ایک منت مانی تھی، جس کام کے لیے مانی وہ کام ہو گیا، اب مجھے سمجھ نہیں آتی میں مانی ہوئی منت کیسے پوری کروں۔ جاگ رہے ہیں؟ رسالت مآب نے فرمایا میری وہ شریعت ہے جس میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے، بتا تیری منت کیا ہے۔ اس نے کہا مولا میں نے منت مانی تھی اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں حور کی پیشانی چوموں گا، جنت کی دہلیز پہ بوسہ دوں۔ توجہ ہے، حور کی پیشانی چوموں گا، جنت کی دہلیز پہ بولے بولے میرے ساتھ بوسہ دوں۔ حضور نے فرمایا یہ مسئلہ کیوں نہیں، میری شریعت نے تیرا مسئلہ حل کر دیا۔ کہا مولا کیا؟ فرمایا گھر چلا جا، ماں کی پیشانی چوم لے، باپ کے قدم چوم۔
پیشانی کو چوم لیا، جنت کی دہلیز کو چوم لیا، تیری منت پوری ہو جائے گی۔ اس نے کہا مولا مشکل تو بڑھ گئی۔ کہا کیا ہوا؟ کہا نماز زندہ ہے نا باپ زندہ ہے، اب کیا کروں؟ فرمایا گھبرا نہیں، ان کی قبروں پہ چلا جا، ماں کے سرہانے سے چوم لے، باپ کی پائنٹی سے چوم لے، تیری منت پوری ہو جائے گی۔ کہتا مولا مسئلہ اس سے بھی گمبھیر، توجہ ہے؟ فرمایا تیرے ہر مسئلے کا حل میری شریعت میں موجود، کیا ہوا؟ کہ مولا وہ فلاں سیلاب نہیں آیا تھا؟ فرمایا ہاں۔ کہ اس میں قبریں بہہ گئی، اب نہیں پتا، اب میں دیکھنا چاہتا ہوں میری بات سمجھ کسے، میں کچھ نہیں کہنا، مجھے سمجھ نہیں آئی، توجہ چاہتا ہوں کہ اب کیا کروں؟ بولا نہ قبریں ہیں نہ نشان ہے، تو کیا کروں؟ فرمایا پھر کہیں جانے کی ضرورت نہیں، گھر چلا جا، 2 شبیہیں بنا، ایک کو ماں کی قبر قرار دے، دوسرے کو باپ کی قبر قرار دے، سمجھے نا؟ باپ کے سرہانے سے شبیہ سے سرہانے سے چوم لے، باپ کے قبر کی شبیہ کے پائنٹی سے چوم لے، تیری منت پوری ہو جائے گی۔ فتاوی عالمگیری میں سارے مولویوں نے مل کے یہ فتویٰ دیا، اور قبلہ جو رسول کہہ دے وہ بھی حدیث، وہ بھی تقریر، جو تقریر رسول ہو یا قول رسول ہو یا فعل رسول ہو تو اسے سنت نبوی کہتے ہیں۔ فرمایا جا گھر میں ماں باپ کے قبروں کی شبیہ بنا، انہیں چوم لے، تیری منت ادا ہو جائے گی۔ تو سمجھ میں آیا شبیہ بنانا بدعت نہیں، سنت رسول۔ میری بات پسند بھی آ رہی ہے؟ یہ واحد کا طائفہ، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، برے ہیں وہ لوگ جو اللہ کی عبادت شرائط پہ کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کی مذمت کی، لیکن ایک آیت اللہ نے مدح کی بھی اتاری، جو وَمِنَ النَّاسِ سے شروع ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کچھ ایسے بھی ہیں جو بستر محمد پہ سو کے اللہ کی رضاؤں کا سودا ایک اور آیت کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جو وَمِنَ النَّاسِ سے شروع ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اللہ فرماتا ہے کچھ لوگ ایسے، سورہ بقرہ ابتدائی رقم ہے، کچھ لوگ ایسے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائیں۔ اللہ کہتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، میں اللہ کہتا ہوں کہ وہ مومن نہیں۔ کیا کہنے توجہ؟ اچھا لوگ دیکھیں، آپ اٹھا کے دیکھیں قرآن کریم تو سورہ بقرہ کی ابتدا دیکھیں، ابتدا میں اللہ نے 3 قسم کے لوگوں کا تعارف کروایا۔ توجہ، پہلی قسم کے لوگ کون؟ ہدی للمتقین، قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اس کے بعد اللہ نے متقین کی نشانیاں بتلائی، سبحان اللہ، الذین یؤمنون بالغیب، سبحان اللہ، وہ لوگ ہیں جو غیب پر، یہی تو غلطی ہے، ایمان لانا متقی نہیں بناتا، توجہ بسم اللہ، جو مسلسل ایمان رکھتے ہیں، اور یہ ترجمہ میں قرآن کے مطابق کر رہا ہوں، مسلسل ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ عربی میں جو حضرات عربی سمجھتے ہیں، نحو کا ایک قانون ہے کہ فعل مضارع کا جو صیغہ ہوتا ہے وہ استمرار کا فائدہ دیتا ہے، استمرار نہیں، اس فعل کے جاری رہنے کا، کنٹینیوس رہنے کا فائدہ دیتا ہے۔ اس میں اللہ نے فعل مضارع استعمال کیا ہے، یؤمنون بالغیب، جو غیب پر مسلسل ایمان رکھتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بحث ہے غیب کیا ہے کیا نہیں ہے، انشاءاللہ پھر کبھی زندگی رہی تو اس پر بات کروں، لیکن ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھاؤں، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر مسلسل یقین رکھتے ہیں۔ یعنی اللہ سمجھانا یہ چاہتا ہے کہ جب تک میرا ایک بھی غائب اس دنیا میں موجود ہے، جو اس پہ ایمان رکھے گا وہی متقی کہلاتا ہے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت سلامت رکھے مولا آپ کو، مولا آپ سب کو التماس اللہ، الذین یؤمنون بالغیب، جو
جو مسلسل غیب پر ایمان بے شک ٹھیک ہے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ جو مسلسل نماز پڑھے، یہ نہیں کبھی پڑھی کبھی چھوڑ دی، متقی وہ ہے جو مسلسل نماز پڑھتا ہے، جو مسلسل نماز پڑھے وہ متقی، اور جو متقی ہے علی اسی کا تو امام، اس کی سمجھ میں متقی ہے نا، جو مسلسل نماز پڑھے۔ اور زبان دیکھیں سجدہ تو کرنا پڑے، ایک بات آ گئی ہے رک کے کہہ رہا ہوں، جس تک پہنچے لطف لیجیے گا، اٹھا کے دیکھیں قرآن، اللہ کہتا ہے للہ یسجد من فی السماوات والارض طوعا وکرہا، جو کوئی بھی ہے جو من کے دائرے میں آتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرے، بے شک بے شک، طوعا وکرہا، چاہے وہ اطاعت سے کرے چاہے مجبوری سے کرے، سبحان اللہ، کیا کہہ رہے ہیں؟ جسے سمجھ آئیے میری بات، ماشاءاللہ، طوعا وکرہا، چاہے وہ اطاعت سے سجدہ کرے کیا یا مجبوری سے کرے، کیا ارے تمہاری اوقات ہی کیا ہے، اللہ کہتے ہیں وَظَلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، ان کے سائے بھی صبح و شام اللہ کی بارگاہ میں۔ کیا کہتے ہیں؟ اچھا اب اس آیت میں اللہ نے قید نہیں لگائی کہ مسلمان سجدہ کر رہے ہیں، سبحان اللہ، مومن سجدہ کر رہے ہیں، واہ واہ، متقی کرنا جو بھی من کہلاتا ہے، واہ واہ واہ، اور پھر میں یہاں رک کے ایک بات کروں جو قرآن فہمی کا ذوق رکھتے ہیں ان کے لیے، کہ عربی میں اسماء موصولہ دو ہیں، یہ ماں اور من۔ ماں جو ہے وہ غیر ذویل عقول کے لیے آتا ہے، یعنی جو عقل نہیں رکھتا، اور من جو ہے یہ ذویل عقول یعنی صاحبان عقل کے لیے آتا ہے۔ ماں کے دائرے میں چرند پرند حیوانات نباتات جمادات سبھی آ جاتے ہیں، اس کے لیے اللہ نے کہا یسبح للہ ما فی السماوات واہ واہ واہ، لا اللہ لفظ ماں استعمال کیا، یعنی جو کوئی بھی ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہا، چاہے وہ نباتات ہیں چاہے جمادات ہیں چاہے حیوانات ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اس آیت میں اللہ نے کہا للہ یسجد للہ من فی السماوات والارض، کہ جو من ہے یعنی من کے دائرے میں آتے ہیں وہ اللہ کو سجدہ کریں، اور یہ ذوی العقول یہ من کے دائرے میں آنے والے تین مخلوقات ہیں، فرشتے، جن اور انسان۔ توجہ سے ماشاءاللہ، اچھا فرشتوں کے لیے مذہب کی بحث نہیں، سبحان اللہ، توجہ صاحب، کیونکہ وہ سارے کے سارے مومن ہیں، توجہ ہے صاحب۔ اب انسانوں میں ہر طرح کے لوگ ہیں، مومن بھی ہیں، منافق بھی ہیں، کافر بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، اللہ نے یہ کوئی اس کو جو ہے وہ واضح نہیں کیا کہ کون، بلکہ سب کے لیے کہا، چاہے وہ مشرک ہے چاہے منافق ہے چاہے کافر ہے چاہے مومن ہے، ہر کوئی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر رہا ہے، طوعا وکرہا، اطاعت سے کرے یا مجبوری سے کرے، اللہ کرے میری بات پہنچے، ہر کسی کے سجدے کو اللہ نے کہا ہر کوئی جو بھی سجدہ کر رہا ہے وہ مجھے کر رہا ہے۔ کیا بت پرست بت کو سجدہ نہیں کرتا؟ بولے تو صحیح، اللہ کہتا ہے سجدہ مجھے ہو، سبحان اللہ، بہت خوب، جو پریشان ہوں گے ان کے لیے بات نہیں، ماشاءاللہ، بہت اللہ کہتا ہے سجدہ مجھے، نعوذ باللہ من ذالک، کیا اللہ بت پرستی کی بنیاد دکھوانا چاہتا؟ قطعاً نہیں۔ تو پھر اس سے سمجھ میں آئی اس سے مراد وہ سجدہ نہیں کہ جو ہم یہاں نماز پہ کرتے ہیں، یہاں سجدے سے مراد ہے سر تسلیم خم کر دینا، سبحان اللہ، توجہ، اس لیے اللہ نے آگے قید لگائی ہے طوعا وکرہا، اطاعت کے ساتھ بھی اور مجبوری کے ساتھ، اطاعت کے ساتھ سجدہ صرف مومن کرے، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، مجبوری کا سجدہ ہر کوئی کرے، توجہ چاہو، اللہ کہتا ہے اطاعت کا سجدہ کرو گے دنیا میں بھی سر بلند رکھوں گا، سبحان اللہ، قیامت کو بھی سرخ دوں، سبحان اللہ، لیکن اگر مجبوری کا سجدہ ہی کر رہے ہو صرف تو دنیا میں بھی بدنام، دنیا میں بھی بات، آخرت بھی بری۔ بے شک قبلہ اطاعت کا سجدہ تو آپ سمجھ گئے، اطاعت کا سجدہ کیا ہے، یہ جو آپ نماز میں پڑھیں، لیکن اکراہ کا سجدہ کیا ہے جو ہر کوئی کر رہا ہے، چاہے مومن ہے چاہے منافق ہے چاہے مشرک ہے چاہے کافر، وہ سجدہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے سامنے سر تسلیم ہو جانا، مجبوراً، سبحان اللہ، بے شک، مجبور کی بات کر رہا ہوں، مجبوراً۔ بھائی کوئی کائنات کا کوئی انسان ایسا بتائے مجھے جو اپنی مرضی سے اس دنیا میں آئے، ماشاءاللہ، اس نے بھیجا تو آنا پڑے، بے شک، یہ اکراہ کا سجدہ ہے، بھائی توجہ چاہو، اس نے بھیجا تو آنا پڑے، وہ لے جائے گا تو جانا پڑے گا، ماشاءاللہ، اس نے خوبصورت پیدا کیا تو خوبصورت رہنا پڑے گا، اس نے بدصورت پیدا کیا تو بدصورت رہنا پڑے گا، توجہ ہے صاحب، اس نے بچپنے میں موت دینی تو مرنا پڑے گا، اس نے جوانی میں موت دینی تو مرنا پڑے گا، بڑھاپے میں موت آئی تب مرنا پڑے گا، توجہ صاحب، اس نے غریب بھیجا تو غریب رہنا پڑے گا، اس نے دولت دی تو دولت کی حفاظت کرنی پڑے گی،
اس نے تندرست رکھا تو تندرست رہنا پڑے گا، اس نے بیمار کر دیا تو بیمار، جس وقت تک اس نے بیمار رکھا بیمار رہنا پڑے گا. توجہ صاحبہ، اس نے صاحب اولاد کیا تو اولاد کی پرورش کرنی پڑے گی. بے اولاد رکھا جو مرضی کر لو، بے اولاد رہنا پڑے گا. توجہ صاحبہ، اس لیے کہا للہ یسجد من فی السماوات والارض طوعا وکرہا، ہر کوئی سجدہ کر رہا ہے، چاہے وہ اطاعت کا کرے چاہے وہ مجبوری کا کرے، ہر کسی کو کرنا پڑے گا. اور اس کے بعد فرمایا تم اپنی بات کیا کرتا ہے انسان، وَظَلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، تمہارے تو سائے بھی دن رات اللہ کی بارگاہ میں سجدہ سجدہ کرتا یا نہیں کرتا سایہ؟ بھئی سورج نکلے سایہ کدھر ہوگا؟ بولے اب سب بولیں گے تو لطف آئے گا. بھئی سایہ کدھر ہوگا؟ زمین پہ، سجدے میں. کوشش کرو اسے سجدے سے اٹھا لو. بولے اسے سمجھ آ رہی میری بات؟ اٹھا کے دکھائے سایہ کو سجدے سے. اٹھا لیں گے؟ رات کو چاند کی روشنی، سایہ زمین پہ، سجدے میں کوشش کر کے اٹھاؤ. سایہ کبھی اٹھ نہیں سکتا. توجہ، اسی لیے اللہ نے کہا انسان سمجھ، تو سجدے سے گریز کرتا ہے، اپنے سائے کو تو سجدے سے اٹھا کے دکھا. کیا بول سکتے میرے ساتھ؟ تیرا یہ سایہ کبھی نہیں اٹھ سکتا کہ اٹھ سکتا ہے. اور اللہ کو سائے کی یہ فروتنی اتنی پسند آئی، توجہ چاہیے، اتنا بلند مقام دیا ہے سائے کو. دیکھیں آپ کوڑے کے ڈھیر سے گزرے نجس ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، پانی میں چلے جائیں ڈوب جائیں گے، آگ میں جائیں تو جھلس جائیں گے، لیکن یہ سائے کی اس فروتنی اتنی پسند ہے اللہ کو، گندگی کے ڈھیر پہ پڑے تب بھی گندا نہ ہو، آگ پہ پڑ جائے تو تب نہ جلے، پانی میں پڑ جائے تو تب ڈوبے نہ. اللہ کہتا ہے سر بلند کر دیا ہے اس سائے کو میں نے تمہارے لیے، یہ باعث عبرت اور باعث تبلیغ ہے، تمہارے لیے باعث ہدایت ہے. سجدے کو دیکھو اس سائے کے، اسے سیکھو. توجہ چاہ رہا ہوں، اب تک متوجہ جملہ اسی کے لیے، تمہارے سایہ اتنا عظیم ہے کہ اللہ نے اسے اتنا عظیم کیا کہ تم اسے پاؤں سے دبانا چاہو تو کبھی دبا نہ سکو. ذلیل کرنا چاہو، اب سائے کے اوپر پاؤں رکھو، سایہ پاؤں کے نیچے نہیں رہے گا بلکہ اٹھ کے اوپر آ جائے گا. یعنی کوئی ذلیل کرنا چاہے تو جو سجدے میں ہے اسے کبھی ذلیل نہیں کر سکتا. توجہ چاہ رہا ہوں، اللہ کہتا ہے اسی لیے تمہارا سایہ بنایا کہ تمہیں ہدایت کی ضرورت ہے. اور دیکھو سجدہ اس سے سیکھو، ہدایت اس سے سیکھو. تو بس کتنا اتنی بات کہنا چاہتا تھا کہ جن کی ہدایت کی ضرورت ہے ان کے لیے اللہ نے سایہ بنا دیا، جو خود مجسمہ ہدایت تھا اسے بغیر باتوں سے باتیں نہیں کرتی جائیں گی. مسلسل نماز پڑھتے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ کہتے ہیں جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اسے مسلسل اللہ کی راہ میں. اچھا، خمس کا دے دینا، یہ زکوٰۃ ادا کر دینا، یہ انفاق فی سبیل اللہ نہیں، سبحان اللہ، یہ واجبات ہے، یہ دینا ہی پڑے گا. صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ دینی پڑے گی. جن جن چیزوں پہ زکوٰۃ واجب ہے دینا، ورنہ وہ مال نجس ہے، دینا پڑے گا. سارا سال 10 ناخنوں کی حلال کی کمائی آپ نے، سال کے بعد 5واں حصہ خمس حق زہرا دینا. سبحان اللہ، بہت خوب. توجہ صاحب، نہیں دو گے حلال کما کے حرام کرو. توجہ صاحب، تو کتنا خمس کا ادا کر دینا یا زکوٰۃ کا دے دینا، یہ انفاق فی سبیل اللہ نہیں، یہ واجبات ہے. انفاق فی سبیل اللہ کیا ہے؟ خمس و زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد جو آپ کا اپنا ذاتی مال بچ جائے اللہ اکبر، اسے بھی کبھی کبھی مسکینوں، غریبوں، یتیموں کو دیتے رہنا. سبحان اللہ. توجہ، اسے کہتے ہیں انفاق فی سبیل اللہ. اب میں دیکھنا چاہتا ہوں میرے ساتھ کون کون چل سکتا ہے. متقی وہ ہے جو اللہ کی راہ میں مسلسل خرچ کرے، انفاق فی سبیل اللہ کرے. کہ بلا کسی کے دیے سے دینا اور بات ہے، سبحان اللہ، اپنا مال اسلام کی راہ پہ خرچ کر دینا نہیں. آپ سب میرے ساتھ نہیں کر سکتے، میں پلٹ رہا ہوں جملے کو.
کسی کے دیے سے غنی بن کے کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک آدھ کنواں دے دینا اور بات ہے، اپنا سارا مال اسلام کی راہ میں سبحان اللہ، یہ کوئی اور بات بڑی ہے۔ بات۔ کون مقابلہ کرے گا جناب خدیجہ الکبریٰ؟ سبحان اللہ۔ اچھا تو طریقہ ایک ورق پڑھ رہا ہوں جس تک پہنچے لطف لیجیے آپ۔ دیکھیں یہ مدینہ مکے میں جناب خدیجہ الکبریٰ کا مال لگا، لگا یا نہیں لگا؟ بے شک، غریب لوگ غنی بن گئے، بے شک، یہ مال کتنے دن چلا؟ چند دن، پہلے بھی بھوکے تھے پھر بھوکے ہو گئے، جو بیدار ہے جملہ اسی کے ماشاءاللہ، بھوکے ہو گئے یا نہیں ہو ہو گئے؟ گئے۔ ہو گئے۔ رسول نے جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ الکبریٰ کے وصال کے بعد ہجرت کی، مکے سے مدینہ تشریف لائے، بسم اللہ۔ یہاں آ کے رسول نے مہاجر و انصار کو ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا، اسے مواخات کہتے ہیں۔ ہوا اب اتنے اچھے تھے انصار کہ انہوں نے اپنا آدھا مال اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا۔ جملہ کہوں پنڈی والوں بول سکتے ہو تو، جنہوں نے خلوص سے دیا تھا وہ مالدار کے مالدار رہے یا پھر بھوکے کے بھوکے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ ارے بات پہنچ رہی ہے ماشاءاللہ۔ اور کب تک رہے؟ ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ علی نے خیبر فتح کیا تو ہمیں پیٹ بھر کے کھجورے کھانے کو ملا۔ مسلمانوں کے بچے، صحاب کے بچے مدینے کی گلیوں میں سونے کی ڈلیوں سے کھیل رہے تھے۔ جانتے ہیں آپ کتنا مال غنیمت لے کے دیا علی نے خیبر سے؟ جانتے ہیں 90 من کھجورے۔ آپ خاموش ایسے ہونے سے بہت تھوڑی سی ہوتی ہے۔ 90 من کھجورے، اونٹ کی کھال بھر کے سونا، اللہ اکبر، ہیرے جواہرات اس کے علاوہ تھے۔ پھر کہہ رہا ہوں 90 من کھجورے، اونٹ کی کھال بھر کے سونا، ہیرے جواہرات اس کے، آپ جو بول سکتے ہیں سر اٹھائیے گا۔ 90 من کھجورے، اونٹ کی کھال بھر کے سونا، ہیرے جواہرات اس کے علاوہ تھے، ہر ایک کو ملا ایک حصہ۔ سرکار علی کو ملا دوہرا حصہ۔ میں بڑی توجہ چاہ رہا ہوں، خیبر کے ہر غازی کو ملا ایک حصہ، سرکار علی کو ملا، مجھے خیبر نہیں پڑھنا، جملہ کہہ کے آگے بڑھاؤں، ہر غازی کو ملا ایک حصہ، سرکار علی کو ملا ایک حصہ کیا ہے؟ 90 من کھجورے، اونٹ کی کھال بھر کے سونا، ہیرے جواہرات اس کے علاوہ تھے، ہر ایک کو ملا ایک حصہ، سرکار علی کو ملا۔ سارے بولے گا یا رسول اللہ یہ کیسی تقسیم ہے؟ وہ 39 دن سے لڑ رہے تھے، علی تو آ جائے اور اب دینا ہے تو برابر کا دیتے، یہ ایسے کیوں علی کو دوہرا کیوں دیا، انہیں اکیلا کیوں دیا؟ کہا تم نے میرا کل کا فرمان نہیں سنا تھا؟ میں نے کل کیا کہا تھا؟ لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا، اور جسے میں کل علم دوں گا وہ مرد ہوگا، وہ مرد ہوگا۔ اور قرآن کہتا ہے لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَیَیْن، ایک مرد کو 2 عورتوں کے برابر۔ سرکار علی کو ملا دوہرا حصہ، قبلہ جنہیں ایک ملا انہوں نے محلات تعمیر کی، انہوں نے حکومتیں خرید لی، انہوں نے لوگ خرید لیے، انہوں نے وہ غنی کہلوائے، اور وہ علی جسے دوہرا حصہ ملا ہے، جب علی اپنے گھر میں آئے ہیں علی کے 2 یہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، ذاتی مال دیا علی نے۔ اچھا اگر ہم ہوتے نا تو کچھ دیتے، ہم جتنے بڑے ہو جائیں رہیں گے صرف متقی، توجہ نا صاحبان، رہیں گے صرف متقی، جتنا مرضی دے دیں رہیں گے متقی، توجہ چاہ رہا ہوں، رہیں گے متقی، جتنا مرضی دے لیں متقی رہیں گے، لیکن ہم کبھی پورا نہیں دیں گے۔ یہ علی ہے، علی متقی تو ہے ہی نہیں۔ میں بس بہت قریب لانا چاہتا ہوں آپ پہلی قسم کے لوگ الذین یؤمنون بالغیب،
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اللہ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں متقی جو مسلسل غیب پر ایمان رکھتے ہیں، مسلسل نماز پڑھتے ہیں، مسلسل اللہ کی بارگاہ میں اپنے رزق کو جو ہے انفاق کرتے، خرچ کرتے۔ میرا حبیب جو تجھ پہ نازل ہوا تو اس سے ما سبق انبیاء پہ نازل ہوا اس پہ ایمان رکھتے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو قیامت پہ مسلسل یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے دی گئی ہدایت، اور یہی لوگ جو ہیں وہ فلاح پائیں۔ اس کے بعد اللہ نے دوسری قسم کے لوگوں کا تعارف کروایا، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ میرے بھی یہ جو کافر ہے نا برابر ہے، تو انہیں ڈرائے نہ ڈرائے یہ کبھی ایمان نہیں لائے۔ توجہ، اللہ نے وجہ بتائی، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کے دلوں پہ مہریں، جو اب تک نہیں بولا سر اٹھائیے گا۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، دلوں پہ مہریں، کانوں پہ مہریں، وعلی ابصارہم غشاوہ، آنکھوں کے سامنے پردے ہیں، یہ دیکھتے ہیں پر نہیں دیکھتے، سنتے ہیں پر نہیں مانتے۔ توجہ نہ صاحب، میرا سوال ہے آپ سب سے، کیا رسول کے دور کے سارے کافر اندھے تھے؟ بولو بولو حضور، کیا سارے کافر اندھے تھے؟ سارے بہرے تھے؟ اللہ کہہ رہا ہے یہ کافر ہیں، یہ بہرے، یہ اندھے ہیں، ان کے دلوں پہ مہرے، یہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ تو قبلہ سمجھ میں آیا، قرآن ایک اصول دیا کہ جو دیکھنے اور سننے کے باوجود نہ مانے وہی تو کافر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب رسول نے غدیر میں پلانوں کا منبر بنایا تو صرف رسول نے بول کے سنایا نہیں، بلکہ علی کا بازو پکڑ کے بلند کر کے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی المولا، جو دیکھ سکتا ہے وہ دیکھ لے، جو سن سکتا ہے وہ سن لے، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا۔ اب جو رسول کے غدیر کے فرمان کو دیکھنے اور سننے کے باوجود نہ مانے وہی تو کافر ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ایمان، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات، نعرہ حیدری۔ الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کے دلوں پہ مہرے، ان کے کانوں پہ مہرے، آنکھوں پہ پردے پڑے۔ کہتا یہ دوسری قسم کے لوگ کون سے؟ کون ہے یہ لوگ؟ بولے بولے حضور۔ پہلی قسم کے لوگ کون تھے؟ متقی و مومن۔ دوسری قسم کے لوگ، اس کے بعد اللہ نے تیسری قسم کا تعارف کرا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کچھ لوگ ایسے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت پہ ایمان لائے، اللہ کہتا ہے وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، میں اللہ کہتا ہوں کہ یہ مومن نہیں۔ پھر دیکھے گا یہ عجیب قسم کے لوگ ہیں۔ اللہ نے پہلی قسم کے لوگوں کا تعارف کروایا تو بتایا یہ متقی ہے، دوسری قسم کے لوگوں کا تعارف کروایا تو بتایا یہ کافر ہے، ان کا کچھ بھی نہیں بتا۔ کچھ ایسے ہیں، کچھ ایسے ہیں نہ کافر ہیں۔ اچھا ان بیچاروں کی بدقسمتی دیکھیے گا، یہ اتنے بدقسمت ہیں بیچارے، نہ تو کافر رہ سکے نہ مومن بن سکے، نہ یہ کافر رہ سکے۔ جب انہوں نے خود کہا کہ ہم اللہ پر آخر نہیں مان رہے، کافر تو نہ رہے، اللہ کہتا ہے یہ مومن تھے، یہ بیچ میں پھنس گیا، نہ کافر رہ سکے نہ مومن بن سکے، بس قبلہ زحمت ہے تمام۔ اللہ نے ان کا تعارف کروایا، ان کی کردار کو سمجھایا۔ اللہ نے فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، کہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو اور مومنین کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ دھوکہ دے نہیں سکتے کسی کو، نہ اللہ کو نہ مومنوں کو، یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، فزادہم اللہ مرضا،
اللہ ان کے مرض کو بڑھاتا چلا گیا. آپ نے تو خاموشی سے سن لیا نا, غور نہیں کیا. پروردگار تیرا تو کام ہے دلوں کے مرض کو دور کرنا. مان لیا مریض تھے, تو نے رسول بھیجے اسی لیے کہ تزکیہ نفس کرے, دلوں کو پاک کرے. پروردگار مریض تھے تو تیرا رسول کے ذریعے ان کے دل پاک ہو سکتے تھے. پاک کیوں نہیں کیا؟ یہ کیا کہتے ہیں فزادہم اللہ ہمارا ذا, اللہ ان کے مرض کو بڑھاتا چلا گیا. پروردگار تیرا کام تو دلوں کے مرض دور کرنا ہے, ان کا بڑھایا کیوں؟ کہ پہلے ان کے دلوں کا مرض تو سمجھو. ان کے دلوں کا مرض ہے علی کی دشمنی. روشنی بھی نظر آتے ہیں. ان کے دلوں علی کی دشمنی. دیکھیں صاحب سوائے کے مورکا علامہ ابن حجر مکی اہل سنت بھائیوں کے بہت بڑے عالم دین, انہوں نے ایک بڑی خوبصورت حدیث نقل کی. لیکن اس سے پہلے مجھے ایک بات کی تصدیق چاہیے آپ سے کہ حضور کی حدیث سنی نا آپ نے کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب, سنیے نا کہ اپنی مجلسوں کو زینت دو علی کے ذکر کے ساتھ, کیونکہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے, میرا ذکر اللہ کا ذکر اور اللہ کا ذکر ہے. بولے بولے حضور عبادت ہے نا, حدیث ہے. کس نے کہا؟ اچھا رسول نے کہا. اچھا رسول نے کہا جب سینکڑوں بیٹھے ہوں تو مجلس ہوگی. بولے بولے حضور. مجلس عربی میں کہتے ہیں جہاں دو مل کے بیٹھ جائیں وہ مجلس ہے. رسول فرمایا جب بھی تم دو مل کے بیٹھو میرے بھائی کا تذکرہ کرو. کس نے کہا؟ بولے بولے حضور تھوڑا سا بولا. حضور نے فرمایا نا جب بھی تم دو مل کے بیٹھ جاؤ جہاں بھی مجلس ہو وہاں میرے بھائی کا تذکرہ کرو. اور قرآن کی ایک آیت ہے, اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. اے صاحبان ایمان تم وہ کہتے کیوں ہو جو خود نہیں کرتے. میری بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ صاحبان ایمان تم وہ کہتے کیوں ہو جو خود نہیں کرتے. اب رسول نے کہا جب بھی دو مل کے بیٹھ جاؤ تو میرے بھائی کا تذکرہ کرنا. جہاں تو نعوذ باللہ کوئی یہ کہہ دے کہ رسول قرآن پہ عامل نہیں, یہ ہو نہیں سکتا, یہ کفر ہے. رسول سے بڑا عامل قرآن کائنات میں موجود رہے تو پھر ماننا پڑے گا رسول جب بھی بیٹھتے تھے علی ہی کا تو تذکرہ کرتے تھے. خیال تھا میں کر کے آیا ہوں, تھکا مجھے ہونا چاہیے, لیکن آپ کے نعرے سے محسوس ہو رہا ہے آپ مجھ سے بھی زیادہ تھکے. آپ سب کو سلامت ہے. دلیل ہے اس بات کی کہ رسول جب بھی بیٹھتے تھے سرکار علی کے تذکرہ کا. دلیل سوائے کے مورکہ کی حدیث کہ ابن حجر مکی لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسالت امام تشریف فرماتے اپنے اصحاب میں سرکار علی کے فضائل بیان کر رہے تھے. ایک وہ آ گیا جس کے دل میں مرض تھا, جس کے ساتھ میری بات بولتے ہیں. آج کہتا ہے یا رسول اللہ یہ کیا, میں نے کیا دیکھ رہا ہوں. کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا مولا میں جب بھی آیا یہی دیکھا آپ علی کا تذکرہ کر رہے ہیں, علی کا ذکر کر رہے ہیں. مولا اگر یہ علی نہ ہوتا تو کیا ہو جاتا؟ جاگ رہے ہو؟ لما کان لفاطمہ تکفوا, اگر علی نہ ہوتا قیامت تک کوئی زہرا کا ہمسر ہی دل میں دیکھے تھا. بولا بس, فرمایا نہیں لولا علی لما کان نقطۃ فی القرآن, اگر علی نہ ہوتا قرآن میں نقطہ ہی نہ ہوتا. پنڈی والوں آپ کی مرضی ہے جیسے سنیں. دیکھ کے کہتا ہے مولا بس, فرمایا نہیں لولا علی لما کان سجد للکعبہ, اگر علی نہ ہوتا قیامت تک کعبے کو سجدہ ہی نہ ہوتا. دیکھ کے کہتا ہے مولا بس, فرمایا نہیں لولا علی لما وقعت الواقعہ, اگر علی نہ ہوتا خدا قیامت کو پیدا ہی نہ کرتا. قیامت کا تعلق امام سے ہے, یوم ندعو کل اناس بامامہم, اگر علی نہ ہوتا تو خدا قیامت کو پیدا نہ کرتا. جب اس نے یہ سنا تو گھبرا گیا کہ اگر علی نہ ہوتا زہرا کا عنصر نہ ہوتا, علی نہ ہوتا قرآن میں نقطہ نہ ہوتا, علی نہ ہوتا کعبے کو سجدہ نہ ہوتا, علی نہ ہوتا خدا قیامت ہی پیدا نہ کرتا. گھبرا گیا, گھبرا کہتا ہے مولا یہ علی چیز کیا ہے, کیا ہے یہ علی؟ یہ کہنا تھا رسول نے سے منہ پھیرا. اصحاب کرام کو دیکھ کے تھے اس بے وقوف کی بات سنو. یسألونی عن نفسی, یہ مجھ سے میرے ہی بارے میں پوچھے جا رہا ہے. علی ہے, علی ہے.
کہتا ہے فزادہم اللہ مرضا، سبحان اللہ، اللہ ان کے مرضوں کو بڑھاتا چلا گیا۔ پروردگار تیرا کام تھا دلوں کے مرض دور کرنا، ان کا مرض بڑھایا کیوں؟ کہ پہلے ان کے دلوں کا مرض سمجھو، پھر تمہیں سمجھ آئے گا کہ اللہ نے مرض کیسے بڑھایا۔ ارے ان کے دلوں کا مرض ہے دشمنی علی ابن ابی طالب، میں نے تو انہیں چھیڑا ہی نہیں، میں تو بس علی کو فضائل دیتا گیا، ان کا مرض بڑھتا چلا جب یہ صاحبان ایمان سے ملتے تو کہتے ہم بھی ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب یہ اپنے شیطانوں سے ملتے کیا کہتے ہیں؟ اچھا ٹھہرے، ترجمہ اس دور کے حساب سے کروں اس کا، کیونکہ قرآن تو وفاقی کتاب ہے قیامت تک۔ اللہ فرماتا ہے اِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب یہ صاحبان ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہم بھی تو مانتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ روشنی بھی کون تو؟ بسم اللہ، اِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب یہ صاحبان ایمان سے ملتے تو کہتے ہم بھی مانتے، ہم بھی ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب یہ اپنے شیطانوں سے علیحدگی میں ملتے، خلوت میں ملتے، علیحدگی میں ملتے، پروردگار شیطان تو ایک تھا، کتنے شیطان ہیں بتائیے گا؟ ایک ہے نا جسے اللہ نے اپنے بارگاہ سے روانہ فرمایا، جسے نکالا تھا کہ فَخْرُجْ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَعَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، نکل جا میرے دربار سے، تو مردود ہے، تجھ پر میری قیامت تک کے لیے لعنت ہے۔ شیطان ایک تھا، اور صاحبان دیکھیں یہ اردو ہے جس پہ جمع دو سے شروع ہوتی ہے، عربی میں ایک کو واحد، دو کو تثنیہ، تین یا تین سے زیادہ کو جمع کہتے ہیں۔ اب یہ شیاطین جمع کا صیغہ، کیا کہتے ہیں؟ خلوت میں ملتے، پروردگار شیطان تو ایک تھا، یہ اتنے سارے کہاں سے آ گئے؟ فرمایا ہاں ہیں، کچھ ایسے ہیں جو اس ایک شیطان کی پیروی میں اتنا آگے بڑھ گئے خود ہی شیطان بن گئے۔ قالوا انا معکم، ہم تو تمہارے ساتھ، انما نحن مستہزئون، بس احمد تمام کی حضور، ہم تو ان سے مذاق کر رہے تھے، ہم تو مسلمانوں سے ٹھٹھا کر رہے، استہزاء کر رہے۔ اللہ نے کہا میرا حبیب گھبرانی، اللہ یستہزئ بہم، بے شک قیامت کے دن اللہ بھی ان سے مذاق کرے گا۔ اللہ کیا کرے گا؟ اللہ کا مذاق ان جیسا ہوگا؟ رسول سے پوچھا گیا کہ مولا ان سے مذاق کیا ہوگا؟ اللہ بھی مذاق کرے، اللہ ان سے ٹھٹھا کرے گا؟ کہا کہ مولا کیسے؟ فرمایا ان کا حساب مومنوں والا ہوگا، انجام کافروں والا ہوگا۔ سوچئے گئے سننے کو حساب مومنوں والا، انجام بے اللہ کیسے کرے گا؟ کیسے کرے گا؟ اٹھا کے دیکھیں کتابیں سب نے لکھا کہ قیامت کے دن یہ اپنی نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، جہاد سب کچھ سروں پہ اٹھا کے پل صراط کی طرف بھاگیں گے۔ آواز قدرت کی واقفوہم انہم مسئولون، روک لو ان سے ابھی سوال کرنا ہے۔ یہ کہیں گے پروردگار اب رہ کیا گیا؟ نمازیں ساری پڑھی، روزے رکھے، مکمل رکھے، مولا حج پیدل کیے، اور جہاد تو اتنا کیا کہ
انعام کا قرآن کی آیت میں تکون اعمالهم حسرات علیہم، قیامت کے دن اپنے عملوں کو حسرت سے دیکھیں، سبحان اللہ، اتنے اچھے عمل کیے تھے، کاش آل محمد کو بھی مانا ہوتا۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ، قیامت کا دن وہ ہے کہ جب ظالم اپنے ہاتھوں کو دانتوں سے کھائے، ظالم کافر نہیں کہا، ظالم کہا، ظلم کرنے والا۔ اور یہ ظلم کی ابتدا کہاں سے جانتے ہیں نا؟ جب ظلم کی ابتدا ہوئی، رسول کی اکلوتی بیٹی بابا صبت علیہ مصائب، لو انہا صبت علی الایام سر بابا تیرے جانے کے بعد زہرا کی اتنی مصیبتیں، مجھے حکم ملا ہے سیدہ کے مصائب کا، بہت کم پڑھتا ہوں لیکن 2 جملے آج کہنا چاہتا ہوں۔ بابا تیرے جانے کے بعد مجھ زہرا اتنی مصیبتیں آئی، دنوں پہ آتی، دیکھیں 18 برس کا سن ہے سیدہ، جب اس دنیا سے رخصت ہوئی ہے وہ وقت ہوتا ہے جب زندہ رہنے کو جی چاہتا ہے، نہ جانے کیا اجر رسالت کیا۔ 18 سالہ زہرا کہتی ہوئی نظر آئی، اللہم عجل وفاتی سریعہ، اللہ مجھ زہرا کو جلدی موت سیدہ روتی، مدینے والے لوگ اکٹھے ہو کے آئے، یا علی زہرا سے کو رونے کا وقت معین کر، یا دن کو روئے یا رات کو روئے۔ ایک آیت اللہ سے کالم دین سے کسی مومن نے سوال کیا، قبلہ کیا زہرا اتنی بلند آواز سے روتی کہ مدینے والوں کو پتہ چل جاتا، رو پڑے آدمی رو کے فرماتے نہیں، زہرا کی تو آواز بھی باپردہ تھی۔ سوال کرنے والا کہتا ہے قبلہ پھر وہ مدینے والوں کو کیسے پتہ چل جاتا کہ رسول کی بیٹی رو رہی ہے؟ طالب دین رو کے فرماتے جب سیدہ روتی مدینے میں زلزلہ آتا، جانور اپنے بچوں کو چھوڑ کے چیخنے لگتے، مدینے والے سمجھ جاتے محمد کی بیٹی رو رہی ہے۔ جب سیدہ بیٹھ کے روتی نا بے آواز روتی، ارد گرد حسنین شریفین بیٹھ جاتے، چھوٹا سن تھا نا حسنین کا، ماں کے گرد بیٹھ جاتے، زہرا روتی بچے بھی روتے، اور شہزادوں کی آواز بلند ہوتی تو سرکار علی باہر سے تشریف لاتے، آگے فرماتے حسنین بیٹا یوں بلند آواز میں نہ رویا کرو۔ جملہ کو حسنین دیکھ کے کہتے بابا آپ بھی نہ روئے، ہماری ماں کو حق نہیں ملا، بابا آپ بھی نہ روئے، ہمارا گھر جلایا گیا، بابا آپ بھی نہ روئے، ہماری ماں کے پہلو پہ دروازہ گرایا گیا، آپ بھی نہ روئے، بابا محسن بھائی شہید ہوا، آپ بھی نہ روئے، بابا ہماری ماں کی پسلیاں توڑ دی گئی، آپ بھی نہ روئے۔ علی رو کے فرماتے شہزادوں تم روتے ہو، تمہاری آواز گھر سے باہر جاتی ہے، مدینے کے لوگ مجھ علی کو تانے دیتے۔ جب شہزادی کا وصال ہوا نا تو سرکار علی نے لباس کے اوپر پہ وصیت زہرا شہزادی کو غسل دینا شروع کیا، تو اس وقت سرکار علی کی چیخیں بلند
ایک سایہ نظر آیا. سمجھ گیا حسن بیٹا یہ سایہ کس کا؟ یہ کون ہے؟ ہاتھ جڑ گئے. کہا بابا بہن زینب ساتھ حضرت علی فرماتے شہزادے جنازہ یہی رکھو. جا کے زینب کو پہلے گھر چھوڑ دیا. حضرت شہزادے کے ہاتھ جڑ گئے. دیکھ کے فرماتے بابا جانے دیجئے نا, رات کا وقت ہے, زینب نے برقع پہنا ہوا ہے, کوئی غیر محرم ساتھ رہی, سارے اپنے. بابا جانے دے, وہ ماں کا جنازہ ہے. علی رو کے فرماتے ہیں حسن بیٹا اگرچہ رات کا وقت ہے, اگرچہ زینب نے برقع پہنا ہے, اگرچہ کوئی غیر محرم نہیں, اگرچہ ماں کا جنازہ ہے, لیکن مجھ علی کی غیرت کا ہجوم میں رات کے اندھیرے میں زینب تو یا علی 61 ہجری کے کوفہ اور شام میں محمد کے کوئی لمحہ نہیں یا اتنے جملہ جو صدا مت گھبرانی. وہ دیکھ وہ سامنے نوکے سنا پہ سوار سرارے, ان کے پیچھے بے پناہ اونٹوں پہ قیدی بیویاں سوار ہیں. جب تیرے قریب آئے تو پتھر مار دینا, رونا چاہتا ہوں آنکھوں کے سامنے منظر بنا. یہ دیکھ کے کہتی ہے کیسے سب کیسی بیویاں کیسے بے پناہ اونٹ. کہتے ہیں مالکن انتظار کر, تھوڑی دیر میں آتے. قبلہ تھوڑی دیر کے بعد اس کے مکان کے سامنے سے بلا تشبیہ نو کے سنا پہ سوار سر گزرنے لگے. ایک سر پہ نگاہ پڑی, کنیز کا شانہ ہلایا, ہلا کہتی کنیز دیکھ تو صحیح, یہ مجھے اپنے حسین کا اکبر دکھ رہا ہے. اپنے حسین کا اکبر دکھائی کنیزہ کہتی نہیں بال کے تو ہو نہیں, کہاں مدینے کے سید, کہاں یزید کے بال. یہ مدینے والے سید نہیں ہے, خدا کے لیے منظر بنانا اگر ماتم کرنا چاہتے, یہ مدینے والے سید نہیں, یہ تو یزید کے بال. اچھا سر گزرتے گئے, ایک اور سر پہ نگاہ پڑے گا, کنیز دیکھ تو صحیح, یہ مجھے اپنے حسن کا یتیم کا اللہ کنیز نے پھر جھٹلایا. سال گزرتے گئے, یہ شکلوں سے شکلیں ملاتی چلی گئی. وہ آزادارو, اب تو ایک سر سامنے آیا نا, گھبرا کے کھڑی ہوئی, جھولی سے پتھر زمین پہ گرے, ماتم کر کے کہتی کنیز تم مان نہ مان, یہ میرے حسین کا یہ جیبا کے لیے اصغر کا سر ہے. جواب نہیں دیا تھا. یہ بازار شام میں ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پاؤں میں پھیلیاں, گلے میں خاردار دو, جھکی ہوئی کمر, پریشان بات, کربلا سے لے کے شام تک کی خاک چہرے پہ سید الساجرین پر پہچان نہیں سکی. آواز ہے کہ کنیز جلدی جا, صدات معافی مانگ رہے, جلدی جا, اس قیدی کو سلام کر, اپنا بھی سلام کہنا, میرا بھی سلام کہنا, اور اس سے پوچھ تیرا نام کیا ہے, اسے سمجھ آئے میرے لفظ, تیری ذات کیا ہے, تیرا وطن کون سا ہے. اللہ تعالیٰ کنیز مکان کی چھت سے اٹھی, آواز دے کے کہتی ہے قیدی میرا سلام. امام نے جواب سلام دیا, لیکن کہتی قیدی میری مالکن کا بھی سلام. امام نے کہا میرا بھی تیری مالکن کا سلام. لیکن کہتی ہے قیدی میری مالکن پوچھتی ہے تیرا نام ذات یا وطن کیا ہے. امام نے کہا اپنی مالکن سے کہے, اگر میرا نام ذات یا وطن پوچھ رہا ہے نا, یہ مکان کی چھت میں نہیں بازار میں آ کے کہتی ہے لمان کر, کہاں یہ بازار کا ماحول, کہاں میری مالکن, مدینے والے سیدوں کی کری اور آپ یہ بازار کا ماحول اس کے لائق نہیں, وہ تو مدینے والے سیدوں کی کری ہے. جا اسے کہ اگر وہ مدینے والے سیدوں کی کری ہے تو تیرے مدینے والے سیدوں نے تجھے منع نہیں کیا تھا کہ جب اس طرح کی قیدی آئے تو ان کا تماشا نہ دیکھ. نہیں قیدی, یہ میری مالکن بڑی ہمدرد ہے, تم جب سے بازار میں آئے ہو تمہیں دیکھ کے مسلسل آنسو بہا رہی ہے. جلدی بتا تیرا نام ذات یا وطن کیا ہے. امام فرماتے ہیں میرے زخموں کو اور نہ دکھا, جا اپنی مالکن سے کہے, اللہ کرے میرا لفظ پہنچے, جا اپنی
مالکن سے کہے اگر پوچھنا چاہتی ہے خود بازار میں کنیز بنتی. مالکن نے کہا کیا ہوا؟ کہتی ہے اللہ جانے عجیب کہہ دی ہے. کہتی ہے کہتا ہے پوچھنا چاہتی ہے تو خود بازار میں آ. او عزادارو، او آل محمد کی غربت پہ آنسو بہانے والوں، اس بی بی نے برقع پہنا، برقع پہن کے بازار میں آئی. کہا جہاں سید الساجدین تھے، سلام کرنے کے بعد پہلی بات یہی کہی، کہا قیدی یہ بازار ہے، میں شریف زادی. یہ بازار کا ماحول میرے لائق نہیں ہے، شرابیوں کا مجمع ہے. میرا وطن کیا ہے؟ میں مدینے والے سیدوں کی کنیز ہوں. عزادارو، جب کہہ رہا میں مدینے والے سیدوں کی کنیز ہوں، جلدی بتا تیرا نام ذات یا وطن کیا ہے؟ امام فرماتے پہلے تو بتا، کیا تو میرے چچا مالک اشتر کی بیٹی بہن ریحانہ تو نہیں ہے؟ لفظ بہن سنا، ریحانہ چند قدم پیچھے کہتی ہے کون ہے اس بازار میں مجھے بہن کہے؟ مجھے بہن کہے تو میرا سگا بھائی کہے یا میرا مولا سجاد مجھے بہن انتا زین العابدین، کیا تو زین العابدین سید الساجدین تو؟ عزادارو امام نے کوئی جواب نہیں دیا. اس کی نگاہ پیٹ پلانے اونٹوں پہ سوار عزادارو اس نے سید الساجدین کو چھوڑا، بیبیوں کی طرف چلی. سیدہ کی نگاہ پڑی، آواز دے کے فرماتی ہے بیبیوں ریحانہ کو کوئی نہ بتائے کہ ہم کون ہیں. ریحانہ قریب کا بیبیوں آپ کون ہو؟ عزادارو کسی بیوی نے کوئی جواب نہیں دیا. رو کے کہتی ہے تمہیں مدینے والے محمد کا واسطہ بتاؤ کون ہو؟ عزادارو واسطے کا آنا تھا. سیدہ کی آواز ہے ریحانہ انا، یہ پہلے والا کوفہ و شام تو نہیں ہے نا جس کی ہم شہزادیاں ہوا کرتی تھی؟ دونوں ہاتھوں سے ماتم کر کے کہتی ہوں میں اجڑ گئی. آتے زینب بنت علی، تک میری بات کیوں نہ آتے زینب بنت علی کی بیٹی زینب. عزادارو ابھی سیدہ نے جواب نہیں دیا تھا، موقع سنا پہ حسین نے قرآن کی تلاوت کو شروع کیا. عزادارو اس نے بیویوں کو بھی چھوڑا، حسین کے سر والے نیزے کے نیچے آئی، بڑی دیر تک قرآن سنتی رہی، لہجہ پہچان لیا. رو کے کہتی ہے انت حسین، اسے زہرا تکیہ پیس پیس کے پالتی رہی. حسین جوش محمد کا سوار تو ہے. سر حسین سے آواز رہی ہاں ریحانہ انا حسین ابن علی، حاضر زینب، حاضر ام کلثوم، حاضر لباب، حاضر سجاد. ہاں ریحانہ میں حسین ہوں، یہ میری زینب ہے، یہ ام کلثوم ہے، یہ سکینہ ہے، یہ سجاد ہے. وہ آل محمد کی غربت میں رات کس وقت رونے والوں، جب ریحانہ کو پتہ چلا نا یہ آل محمد اجڑ کے آگے، جب تک نہیں ہو سکا جھولیاں پھیلا کے آل محمد سے آنسوں کی بھیک مانگ لینا. ریحانہ جلدی قریب آئی، حسین کے سر والے نیزے کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا، چمبش دے کے کہتی ہے مولا تیرے اکبر کا ماتم بعد میں کروں گی، تیرے قاسم کو بعد میں کروں گی، تیرے اصغر کا غم بعد میں بناؤں گی، مولا تیرا غم بعد میں کروں گی، تیری بہنوں کے ساتھ قید بعد میں نبھاؤں گی، پہلے میرے سوال کا جواب دے. امام فرماتے ریحانہ پوچھ کیا پوچھنا چاہتی ہے؟ کہ مولا بس اتنا بتا دے تیرا اکبر جو شہید ہوا، تیرا قاسم جو پامال ہوا، تیرا اصغر جو مارا گیا، مولا تو جو شہید ہوا، تیری بہنیں جو بے ردا ہو گئی، تیرا سجاد جو خون رو رہا ہے، تیری سکینہ جو تماچے کھا رہی ہے، بس اتنا بتا دے کہ ام البنین کے لال نے تیرے ساتھ وعدے کی عباس نے تیرے ساتھ وعدے کی. سارے حسین سے آواز آئی ریحانہ سے لے جا دے وہ جو گھوڑے کی گردن تیرے عباس کا دوسر ہے، سنا کس لیے سلام نہیں ہوتا زینب کا جزاک اللہ. اللهم صل على محمد. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا محمود بحق محمد، یا علی بحق علی،
یا فاطمہ یا محسن بحق الحسن یا قدیم الإحسان بحق حسین علیہ السلام وتصد المعصومین من ذریۃ الحسین علیہ السلام. دراصل کبار امام چار رسول علیہ السلام کا مولا ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شفیع مولا جن جن احباب نے اس مجلس ترحیم میں شرکت کی ہے سب کی حاضری کو قبول جن جن احباب نے ذکر محمد و آل بیت محمد کیا ہے سب کے ذکر کو اپنی بارگاہ میں شفیع مولا ہمارے آنسوؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. مولا ہمارے آنسوؤں کو زخم حسین علیہ السلام کے مرہم بنا دے. مولا ہمارے آنسوؤں کو ہم سب کے لیے قیامت کے دن باعث شفاعت کرا دے. مولا تجھے واسطے محمد و آل بیت محمد کا اس سب ذکر کا اس سب عبادتوں کا جو بھی تیرے نزدیک اجر و ثواب ہے ہم 1,24,000 انبیاء 12 امام 4 معصومین شہداء کربلا کی نظر کرتے اسے قبول وہاں سے جو بھی اجر و ثواب حاصل ہو عمر و مغفورہ زوجہ سیدہ حسین صاحبہ کے نام اعمال میں درج اللہ مرحومہ کی درجات کو بلند فرما. مرحومہ کی سیئات سے صرف نظر فرما. مرحومہ کی حسنات میں اضافہ فرما. مرحومہ کی قبر کو تاحد نگاہ و سعادت عطا فرما. مرحومہ کو قبر میں زیارت محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام سے شرف فرما. مرحومہ کی قبر کو جنت کے باغ میں سے ایک باغ قرار دے. قیامت کے دن اٹھیں ایک ہاتھ میں قرآن ہو دوسرے ہاتھ میں دامن اہل بیت ہو. لواء الحمد کا سایہ مرحومہ کے سر پر ہو. شفاعت محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام مرحومہ کے نصیب ہو. مولا مرحومہ کی پسماندگان کو استراق میں صبر جمیل مولا مرحومہ کی پسماندگان کے خصوص مرحومہ کی اولاد کو تا دم آخر مرحومہ کے لیے اعمال خیر کرتے رہتے. مولا تجھے واسطہ ہے اپنے عظمت و جلال کا تجھے واسطہ محمد و آل بیت محمد کا دیگر جتنے بھی مومنین مومنات اس جہان فانی سے جا چکے ہیں سب کی مغفرت کل عنایت فرما اور ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمانا. اس وقت تک اس دنیا سے نہ لے جانا جب تک تو اور تیرے حبیب کی ذات ہم پہ راضی نہ ہو. مولا تجھے واسطہ ہے محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام کا مولا تمام مومنین کی تمام حوائج شریعہ کو پورا فرما. تنگدست ہیں ان کی تنگدستی کو دور فرما. جو مقروض ہیں انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما. جو بے روزگار ہیں اپنے خزانہ غیب سے وسیع رزق عطا فرما. ہم سب کو وسیع و حلال رزق سے نواز دے. ہمارے کانوں ہماری زبان ہماری آنکھوں ہمارے پیٹوں کو حرام سے محفوظ فرما. مولا تجھے واسطہ ہے اپنے عظمت و جلال کا جتنے بھی مومنین مومنات گھروں میں ہسپتالوں میں ہمارے اقارب میں جو بیمار ہیں ہم میں جو بیمار ہیں مولا سب کو صحت کاملہ عطا فرما. بالخصوص اسٹیٹ سیکرٹری صاحب محمدی مسیح کی معروف حسین صاحب شدید علیل ہے دعا کیجئے. مولا تجھے واسطہ ہے جناب سکینہ کے دکھتے ہوئے کانوں کا. تجھے واسطہ ہے سید الساجدین کے روتی ہوئی آنکھوں کا. تجھے واسطہ ہے جناب زہرا کے زخمی پہلو کا. مولا ان کو دیگر تمام مومنین مومنات کو مولا صحت کاملہ عطا فرما. مولا تجھے واسطہ محمد اہل بیت محمد کا جو بے اولاد ہے انہیں اولاد نبی عطا فرما. جن کو اولاد کی نعمت عطا کی ان کی اولاد کو نیک و صالح بنا. ہمارے بچوں کو ہمارے نوجوانوں کو دینی جذبہ اور شعور عطا فرما. ہم سب کو صحیح معنوں میں دین سمجھنے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. مولا مذہب حقہ کی محافظت فرما. دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما. گستاخان اہل بیت کو جلد از جلد کیفر کردار تک پہنچا. محبان اہل بیت آل محمد جہاں کہیں آباد ہیں ان کی محافظت فرما. شیعان پاکستان لبنان ایران فلسطین شیعان سعودیہ شیعان عراق و شام کی محافظت فرما. مولا تجھے واسطہ ہے محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام کا دہشت گردوں کو تباہ و برباد فرما اور ان کے پیچھے کام کرنے والے ذہنوں کو نیست و نابود فرما. مولا منتقم خون حسین صاحب والیاس یوسف زہرا امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں پنڈی کے لیے اسیرانے جو پنڈی میں مولا تجھے واسطہ محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام کا مولا جو مومنین مومنات بے گناہ قید ہیں انہیں قیدوں سے رہائی عطا فرما. بالخصوص سارے پنڈی کے جو اسیران ہیں مولا تجھے واسطہ ہے جناب سکینہ کی قید کا. مولا تجھے واسطہ ہے بیویوں کی اس قید کا کہ جس کے سبب امام فرماتے اتنی دھوپ پڑتی تھی ہمارے قید خانے میں کہ میرے پھپھیوں کے چہروں کے رنگ ہی اڑ گئے. مولا بیویوں کی بے گناہ قید کا تجھے واسطہ ہے اسیر بغداد کا. مولا راولپنڈی کے اسیران کو جلد از جلد رہائی. مولا تجھے واسطہ ہے محمد اہل بیت محمد کا
امام زمان اجل اللہ فرجہ الشریف کے ظہور میں تاجیل فرمائے، ہمیں آپ کے والانصار میں شمار فرمائے، ہمیں آپ کی نصرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قلب مقدس امام زمان کو ہم سے راضی و خوش فرمائے۔ مولا تجھے واسطہ ہے محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام کا، مولا تو علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے راز جاننے والا ہے۔ ہماری وہ دعائیں جب ایک دوسرے کے سامنے بیان نہیں کر پائے یا نہیں کر سکتے، نام بنا سب کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے، خصوص مرحوم مغفورہ کے حق میں کی گئی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے، اللہ نے مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہم انت عالم بسرائرنا فاصلحا، انت عالم بحوائجنا فاقضھا، انت عالم بمہماتنا فاقضھا، انت عالم بدیوننا فاقضھا، انت عالم بمرضانا فاشفها۔ اللہم انصر من ناصر الاسلام، اللہم اخذل من خذل الاسلام، اللہم انصر من شیعت علی بن ابی طالب، اللہم ارزقنا زیارت الحسین علیہ السلام وحج بیتک الحرام ورؤیت قائم آل محمد بجاہ محمد واہل بیت الطیبین الطاہرین۔ اپنے اپنے مرحومات کے لیے شہدائے ملت جعفریہ اور بالخصوص مرحومہ زوجہ سید فرح حسین صاحب کے لیے ایک دفعہ